اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، بہت بنیادی اوصاف کا ذکر کیا کہ یہ ہے تمہارا اصل رب، جس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر بات کو جاننے والا۔ اللہ کے لیے یہ بات ماننا پہلی بات ہے کہ کسی معاملے میں وہ بے خبر نہیں ہے، ہر شے کا علم ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہاری نگاہوں سے چھپا اس کو بھی جانتا ہے، جو گزر گیا جو ہے اور آنے والا سب کچھ کے سامنے حاضر ہے، ہر شے اس کو معلوم ہے۔ اور دوسرا ایسا کوئی نہیں ہے، اگر دوسرے کسی کو بھی مانے کہ وہ بھی عالم الغیب و شہادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصیت اور امتیاز نہ رہا، وہ بھی برابر ہی ہو گیا۔ پھر اللہ کے پلے کیا رہا کہ اس کو اللہ مانے، دوسرے کی پوجا کیوں نہ پھر کرے۔ اسی لیے انبیاء اولیاء سب کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ النمل، کہ نہ آسمان والوں میں سے نہ زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا، میں جب چاہتا ہوں کوئی غیب کی بات ان کو بتا دیتا۔ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے، عربی کا علم نہیں ہوتے، حالانکہ آیتوں کے ترجمے سن کر انہیں بھی پتہ چل جاتا، کسی کے بتانے پر پتہ چل جانا اطلاع اور بات ہے، خود جاننا اور بات ہے۔ اللہ خود جانتا ہے، انبیاء اولیاء کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ غیب خود معلوم کرے۔ وہی اور الہام کے ذریعے اللہ بتا دے۔ وہاں قرآن میں جہاں آیا ہے پیغمبروں کے بارے میں یہ اطلاع کا لفظ، اظہار اطلاع، کہ میں بتاتا ہوں، یہ کہیں جملہ نہیں آیا کہ میرے بتانے سے وہ عالم الغیب ہوگا، نہیں، یہ طاقت نہیں اللہ نے دے دی، کسی کو یہ مرکہ نہیں عطا کر، جیسے ظاہری علم ہے اس کے وسائل ہمارے قبضہ میں اللہ نے کر دیے، پڑھیں مطالعہ کریں ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں آگے سے آگے جائیں، غیب کی کنجی نہیں اللہ نے دی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ چابیاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، وہاں سے نکال کر جتنا جی چاہے دیتا رہے، مگر یہ نہیں کر دیا کہ وہ اپنے آپ جاننا شروع کر دے۔ علم الغیب اور ہے، اطلاع علی الغیب اور ہے، اللہ بتائے گا پتہ چلے گا، نہ بتائے گا تو پاؤں کے نیچے کی بات کا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اسی لیے سعدی نے بوستان میں قرآن مجید سے لے کر بہت اچھی بات بیان کی کہ کسی شخص نے کنعان کے بوڑھے سے پوچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ نے مصر سے کرتا لے کر بشیر چلا تو خوشبو سونگ لی، مصر سے بوئے پیراہن شمیدی، وہاں سے تو خوشبو سونگ لی، چرا در چاہے کنعان نہ دیجی، کنعان کے کنویں میں پاس ہی تھا یوسف علیہ السلام، وہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بگفت حوال ما برکے جہانت، کہ ہمارا حال جو ہے نا پیغمبروں کا، وہ اندھیرے میں کوندنے والی اور چمکنے والی بجلی کا ہے، کہ جب وہ چمک جاتی ہے تو چیزیں نظر آتی ہیں، جب وہ چھپ جاتی ہے کچھ نظر نہیں آتا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ دم پیدا و دیگر دم نہاز، جیسے وہ بجلی اندھیرے میں کبھی چمکتی ہے کبھی چھپ جاتی، گئے بلتار میں اعلیٰ نشین، کبھی ہم بڑے اونچے منار پر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، دور کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے رسول کریم علیہ السلام جنگ موتا کے حالات بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں وہ شہید ہو گئے، کبھی ایسے اللہ کھڑا کر دیتا ہے، گئے بڑھ پشتے پائے خود نبی نے، کبھی پاؤں کے نیچے کی بات نہیں ہم جانتے۔ یہ فرق ہے اللہ میں، اللہ کا علم اپنا ہے اور ہر چیز کا ہے، دوسروں کا بتائے سے اور تھوڑا تھوڑا جتنا وہ بتائے سارے کو نہیں وہ گھیر سکتے۔ آخر تک یہی حال رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کوئی راز کی بات کہی، اس نے وہ راز نہ رکھا، بتا دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے، آپ کو نہیں پتا چلا، اظہر اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا ہوا۔ حضور نے اشارے سے وہ بات بتلائی، تھوڑی بتائی تھوڑی چھپا لی، تو بیوی نے یہ کہا، بالکل 9 ہجری کی بات، اتنی دیر وہ عمر میں نہیں رہی آپ کے گھر، اگر ذہن میں ہوتا کہ حضور سب کو جانتے، وہ کیوں کہتی؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ من انبا کہا، کس نے خبر دی آپ نے نہیں کہا میں جانتا ہوں، ابھی تک تیرا ایمان درست نہیں ہوا کہ میں عالم الغیب ہوں، حاضر ناظر ہوں، یہ باتیں نہیں تھی، گڑی ہوئی باتیں۔ اللہ کو اللہ مانو، رسول علیہ السلام کے رسول، آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس خدا نے خبر دی ہے جو سب کو جانتا ہے، جس کو ہر شے کی خبر ہے۔ تو اللہ نے پہلی بات تو یہ کہی اللہ کے بارے میں جاننے کی کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ ایمان جو ہے نا، یہ اللہ پر آدمی کا بھروسہ قائم کرتا ہے، اس سہارے سے پھر خدا کو مانتا ہے۔ جس کے دل میں ذرا بھی اس بارے میں شک ہو کہ شاید اللہ کو پتہ یہ نہیں میری حالت کیا ہے،
وہ اللہ پر پورا توکل نہیں کر سکتا۔ اللہ پر بھروسہ وہی کرے گا، اطمینان اسی کو حاصل ہوگا جو مانیں گا کہ میرا خدا کو بے خبر ہے، اس کو سب پتا کہ میں کن حالات میں پھنسا ہوں، بیمار ہوں، مالی مشکلات میں ہوں، میرا اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس لیے پہلی صفت بیان فرمائی کہ جس دین کی اطلاع اللہ دیتا ہے ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ ابھی قاری خالق بھائی صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے قرآن مجید سورہ حشر کی آخری آیات، یہ تینوں آیتیں جو ان پر خاص زور دیا گیا کہ صبح شام پڑھو ان کو۔ کیا ان میں واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہاں بھی پہلے، کیونکہ اگر اس بارے میں ہی آدمی جو ہے وہ اسے اطمینان نہ ہو، وہ پوری طرح نہ جانتا کہ میرے اللہ کو ساری حالات کی خبر ہے، کیا اس خدا کو مانے گا، اس پر کیا بھروسہ کرے گا، اس سے کیا مانگے گا؟ پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ذرے ذرے کو جانتا۔ اس لیے ورنہ مطمئن ہو جا۔ ایک شخص بیان کرتا، میں نے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا، میں نے دیکھا کہ صفا اور مروہ پر اس کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کہا، صفا پر گئے کھڑے ہو کر یہ کہا، مروہ پر یہ کہا۔ آپ بھی لکھ لیں توحید کا نچوڑ، اللہم انی اسألک حسن الظن بک فی کل حال وصدق النیت فی التوکل علیک۔ اللہ میرا سوال یہی ہے کہ میں کسی حال میں ہوں، خوشحالی میں ہوں یا بدحالی میں ہوں، ہر حال میں میرا سوال ہے کہ مجھے اپنے بارے میں حسن ظن عطا فرما۔ میرے دماغ میں شیطان کبھی یہ وسوسہ نہ پیدا کر لے کس خدا کو تو مان رہا جس کو تیرے حالات کی خبر ہی نہیں، یا خبر بھی ہے تو وہ کوئی تیرے حق میں مہربان ہی نہیں، کیا تیرا حال ہو گیا وہ خبر ہی نہیں لیتا۔ تو حسن ظن جو ہے اللہ کے بارے میں مانگتا ہوں، وہ صدق نیت سے توکل علیک، اور یہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے سارے کام تیرے حوالے کرنے کے بعد بالکل راضی ہو جاؤں کہ میرے خدا کے بس میں سب کچھ ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا۔ میں نے اس کو وکیل بنا لیا، وکالت نامہ لکھ کر دے دیا، وہ آپ ہی بہتر جانتا کیا کرنا چاہیے، جو کرے گا میں راضی۔ تو ذالک عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ دین کی خبر دیتا ہے اللہ کی، وہ اللہ ہے جس کو ہر شے کا پتہ۔ آپ تو آپ مسلمان مانتے حیران ہوں گے، بڑے بڑے فلاسفہ جو تھے وہ بیچارے نامراد کہتے تھے اللہ کو کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں، اس کو پتہ اتنا ہی صرف کہ دنیا میں انسان ہے، اکیلے کو نہیں جانتا، کوئی خبر نہیں کہ ساک ہے اور یہ کفایت اللہ، ان کا کوئی پتہ نہیں، جزیات صرف جاہل مانتے تھے خدا۔ اتنے بڑے بڑے فلسفی جن کا ڈنکا بجتا، اللہ کہتا جاہلوں پیغمبروں کو مانتے تو تمہیں پتہ چلتا نا کہ اللہ ہے کیا، ویسا خدا کہ صرف اس کو پتا کہ زمین میں چرندے ہیں پرندے ہیں، اکیلے پرندے کو نہیں جانتا، ایسا خدا؟ وہ تو جو مر چکے ان کو بھی جانتا، جو ابھی نہیں پیدا ہوئے ان کو بھی جانتا، سب کلیات اور جزیات کا عالم ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، ایسا ہے اللہ جو ہر چھپی اور ظاہر بات کو جاننے والا۔ اب جاننے پر ہی رہ جائے کہ جانتا مر کر کچھ نہیں سکتا۔ کتنے ہیں ماں باپ جانتے بچے کو تکلیف ہے، بڑا پریشان ہے، رات دن سو نہیں سکتے، بھاگے پھرتے، بس تو کیا خدا بھی ایسا ہی؟ اگر ایسا ہے تو ایسے خدا کو ماننے کا بھی نہیں فائدہ۔